اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کیا یہ سزا نہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود سجدے کی توفیق نہ ہو؟ موت تو آنی ہی ہے، اے اللہ کیوں نہ سجدے میں ہی آ جائے۔ خوبصورت مقامات دیکھنے کا شوق ہے تو کثرت سے عبادت کیا کریں، کیونکہ جنت بے حد خوبصورت ہے۔ رات کی تنہائی میں جب آسمان کے نیچے بیٹھ کر روتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ انسان کی سب سے بڑی ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف سفر کرنا ہے۔ چاہتوں میں سب سے بہترین چاہت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت ہے۔ ہم سب کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، سوائے اس ایک ہستی کے جو کہہ رہی ہوگی یا رب امتی امتی۔ جو عشق اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ ہم کتنا خوش ہیں، کامیاب زندگی یہ ہے کہ ہمارا اللہ اور اس کی مخلوق ہم سے کتنی خوش ہے۔ بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر پوچھنے لگا، یا علی، اللہ کے سب سے قریب کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے بندے خدا، اللہ کے قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے۔ بہترین صبح وہی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ گالی کا جواب گالی اور طعنے کا جواب طعنے سے دینا انا کو تسکین تو دیتا ہے لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ بندہ جس وقت گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 4 احسان فرماتا ہے۔ بند نہیں کرتا رزق کو، ظاہر نہیں کرتا گناہ کو، موقوف نہیں کرتا تندرستی کو، عذاب نازل نہیں کرتا فی الحال۔